اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر جلسہ اور میرے بھائیو عزیزوں، جماعت کے کارکنوں، ایم ایس ایف اور یوتھ کے کارکنوں، میں چند دن پہلے یہاں سے ہو کر گیا ہوں. تھوڑے سے وقت کے لیے میں آیا تھا اور وہ بھی اچانک آنا پڑا. تو اس دفعہ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر میں یہاں اس دفعہ آیا ہوں تاکہ آپ کے ساتھ 2 3 4 گھنٹے جتنا وقت ملتا ہے اتنا وقت بیٹھ کے بات کر سکیں. یہ آپ کے علم ہے، آپ لوگ یقیناً بہت دور ہیں وہاں مرکز سے، مگر خبریں آپ تک ضرور پہنچتی ہیں کہ میری مصروفیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں کہیں بھی علاقے کے اندر جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے. لیکن اس دفعہ یہ پروگرام بنایا ہے کہ لیپا میں، یہاں سے بعد وادی نیلم میں، پھر اس کے بعد چوٹا، عباس پور اور افتخار آباد اور سمانی اتر، یہ جو بارڈر ایریا ہے اس پر دورہ کرنے کا میں نے سب سے پہلے پروگرام بنایا. اور کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے مسائل جو بارڈر ایریا پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو ترجیح دے کر حل کیا جائے. اس لیے کہ باقی لوگ تو اپنے مسئلے خود بیان کر لیتے ہیں، لیکن یہ علاقہ دور دراز ہے، یہاں انتظامیہ بھی جو ہے وہ بھی اپنا کام نہیں کرتی. مثلا یہ بات جو کئی ہمارے عزیز ہیں کہ کرایہ لیتے ہیں، اب یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے. میں وزیر اعظم ہوں، اگر میں صدر ہوتا اس طرح 70 میں تھا تو میں اس انتظامیہ ساری کو آج معطل کر کے جاتا یہاں سے. یہ کس وقت کی گواہ ہے؟ میں نے کرایہ مقرر کر رہے ہیں 5 سالوں میں. لوگ کہتے تھاندار کا کام کیا ہے کہ وہ کرایہ خود کیوں نہیں ٹھیک کرتا؟ میں اس کو بتاؤں کہ کرایہ ٹھیک کرنے ہیں، مثلیں خود کیوں نہیں مرتب کرتے؟ جو باتیں ان کے کرنے کی اگر وہ بھی میں کروں، جو میرے کرنے کی وہ بھی کروں، جو کسی اور کے کرنے وہ بھی کروں، تو یہ کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ کیا کام کر رہے ہیں؟ یہ چھوڑ دیں اپنا کام چلا جائے. گھر کہیں رضاکار بھرتی کروں گا، ان کو کہوں گا یہ کام کرو. تو اس لیے میں یہ دور دراز ہونے کی وجہ سے ان کو پتا ہے کہ صدارت کے میں تو اب نہیں آنا، مگر اب ان کو یہ پتا لگ گیا ہے کہ ہمیں ہیلی کاپٹر میں مل گیا ہے تو آسانی ہے، میں جلدی آ جایا کروں گا یہاں. اس لیے انتظامیہ کو میں کہتا ہوں جو پیچھے ہو گیا سو ہو گیا، آپ دوسری بات کو چھوڑیں. لیکن انتظامیہ کے لوگوں سے کوئی شکایت وادی لیپا کے لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے. انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ موقع نہ دیں. جو ان کے کرنے کا کام، میں نہیں کہتا میرا کام کریں، جو ان کے کرنے کا کام ہے انتظامیہ والے لوگ کریں. جو ڈی سی کا کام ہے، جو ایس پی کا کام ہے، جو تھانہ دار کا کام ہے، جو تحصیلدار کا کام ہے، جو کسی اور کا کام ہے، جو انجینئرس کا کام ہے. ہمارے انجینئرس بھی یہاں کام نہیں کرتے اور باقی لوگ بھی کام نہیں کرتے. تو اس لیے پہلی بات تو میں ڈپٹی کمشنر یہاں موجود ہے، یہاں موجود ہیں، ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شکایت دوبارہ مجھے نہیں ہونی چاہیے کہ جو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے وہ نہیں پوری ہو رہی. انتظامیہ اپنا کام پورا کرے، جو ان کے بس میں نہیں ہے وہ مجھے بتائیں کہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ تم نے کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم کام کریں. اور یہ تعاون انتظامیہ کے اور آپ کے درمیان مثالی تعاون ہونا چاہیے. اسے کہ یہ علاقہ دور دراز ہے، لوگ غریب ہیں، پسماندہ ہیں. رسول اللہ صاحب نے ٹھیک کہا، کیا وہ بیچارے یہاں سے چل گیا اگر دفتروں میں جائے اور دفتروں میں لوگ ان کو اسی طرح سمجھیں جس طرح مظفر آباد شہر کا آدمی آیا ہوا ہے، تو پھر تو کام نہیں چل سکتا. تو جو دور دراز سے لوگ آتے ہیں، کارکن آتے ہیں، میں ساری انتظامیہ کو آزاد کشمیر میں کہتا ہوں کہ دور دراز سے آنے والے لوگوں کے مسائل کا خیال رکھیں. اور پھر میرے نزدیک اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی کون سی زبان بولتا ہے، کس فرقے کا ہے، کس جماعت کا ہے، کیا ہے. اگر اس کا مسئلہ جائز ہے تو وہ جائز ہے، چاہے مسلم کانفرنسی کا ہے، چاہے میرا ہے، چاہے کسی اور کا ہے. اگر ناجائز ہے تو وہ سب کے لیے ناجائز. تو ایک تو یہ بات تھی بنیادی جو میں سب کو کہنا چاہتا ہوں. البتہ یہ وادی لیپا اور وادی نیلم یہ 2 ایسی جگہ ہیں جہاں لوگ عادتاً ملازموں سے پوچھ کر جھوٹی شکایتیں بھی کرتے ہیں. یہ آپ معاف کریں گے، میں بھی گھر کا رہنے والا ہوں، مجھے
اس بات کا علم ہے، میں بہت گھوما پھرا ہوں ان وادیوں میں. آج کا اسے کے دور دراز علاقہ ہے. ایک دفعہ آپ کو میں پہلے بھی سنایا ہوگا کہ میں نیلم گیا دورے پر 70 کی بات ہے، صدر تک. تو دریا وہاں آپ کو پتا چلے نیلم میں لکڑی کو گلی سڑی ڈھیروں پڑی ہوئی. تو میں نے راستے پہ تو 100-200 آدمی میرے ساتھ چل رہے تھے. میں نے ان سے کہا یار یہ لکڑی تم استعمال کیوں نہیں کرتے؟ گھر سڑ رہی ہے ادھر دریا میں پڑی، استعمال کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا یہ اجازت نہیں ہے. میں نے کہا میں اجازت دیتا ہوں تم کو، یہ لکڑی تم استعمال کرو، جاؤ لکڑی. تو انہوں نے کہا نہیں جب تک گارڈ صاحب اجازتیں دیں گے ہم نے اس کو استعمال کرنا. یعنی یہ دباؤ کا یہ عالم تھا 70 میں کہ گارڈ صاحب صدر کہہ رہا ہے کہ لکڑی جلاؤ، کہتے ہیں گارڈ صاحب کہیں گے. اس سے دباؤ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کتنا دباؤ ہوگا لوگوں کا، یہ دور دراز ہونے کی وجہ سے. اور ان لوگوں کا میں نے اگر اور کوئی خدمت نہیں کی تو کم از کم ان پر دباؤ میں نے باقی نہیں چھوڑا. اللہ کے فضل و کرم سے دباؤ ان پر ٹھیک ہو گیا. یہی نہیں بلکہ وادی نیلم میں تو اور بڑا عذاب تھا نام اس کا وہ آپ لوگوں کی جن کو پتا ان کو پتا تھا کس کیا قیامت تھی جس کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے دوڑ دھوپ کر کے محنت کر کے جس سے ان کی جان چھڑائی. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ دور دراز جو علاقے ہیں ان میں یہ پریشانی ہو جاتی ہے. لیکن میں کوشش کروں گا، خدا نے مجھے موقع دیا تو میں کوشش کروں گا کہ اگر دورہ کرنا ہو تو دور دراز علاقوں میں پہلے دورہ کیا جائے. اور وزراء کو بھی میں کہوں گا، ایک وزیر صاحب کو تو میں ساتھ رہا ہوں، علی خان ہمارے ساتھ وہ ہوائی جہاز کے قریب سے آ کے چلے گئے راولپنڈی میں کیونکہ ان کو دل کا آپریشن ہوا ابھی کچھ عرصہ اور وہ ہوائی جہاز میں یا گاڑی پر اس طرح کا سفر نہیں کر سکتے. تو ان سے بھی میں کہوں گا کہ وہ دور دراز علاقوں میں جائیں اور دورے وہاں جا کے کریں کیونکہ یہ فارورڈ ایریا جو ہے ایک تو دور ہے، دوسرا یہ ہے کہ دشمن بھی اسی کو استعمال کرتا ہے. اگر کوئی لڑائی ہوگی تو سب سے پہلے ان کو بھگتنا پڑے گا. تو اس لیے توجہ زیادہ ان پر ہونی چاہیے کہ اگر آپ مضبوط ہیں تو مظفر آباد میں بیٹھا ہوا آدمی محفوظ ہے، اگر آپ محفوظ نہیں ہیں تو وہ وہاں بیٹھا ہوا محفوظ نہیں. بلکہ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں جو آپ سے پرے علاقے ہیں میں ان سب کو کہوں گا کہ تمہاری جو مراعات ہے یہ لوگ تمہاری حفاظت کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، تو تمہاری جو مراعات ہے تقسیم کر کے ان کو بھی دو تاکہ تمہاری حفاظت کر سکیں. یہ بات آپ اس جگہ بیٹھے ہوئے سوچ رہا تھا لیکن کوئی بات خبر وقت کیا تھا اس لیے نہیں ہو پھر لوگ چل پڑتے ہیں کہ فلاں اعلان ہو گیا تھا فلاں یہ ہوا تھا اس لیے میں اس اعلانوں کے چکر میں نہیں پھنسنا چاہتا. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کی مراعات میں اضافہ کیا جائے. وہاں اگر کوئی رعایت کم ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بھائی یہاں مراعات پورے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ میں یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، میرا دل خوش ہوا ہے کیونکہ مجھے آنے والے جو واقعات ہیں یہ نہیں کہ میں کوئی پیشن گوئی کر رہا ہوں یا میں کوئی ولی ہو گیا ہوں، یہ نہیں، لیکن دکھائی دیتا ہے نا بعد اب دشمن کی فوجیں کھڑی ہیں، ہمیں معلوم ہے کیوں کھڑی ہے، وہ کوئی پیار کرنے کے لیے تو نہیں کھڑی. تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ آنے والے واقعات کا سایہ کس طرف پڑ رہا ہے، اس کا تھوڑا سا علم ہے. اس وجہ سے میری کوشش یہ ہے کہ جو فارورڈ ایریا میں لوگ رہتے ہیں، لیپا میں ہوا، نیلم میں ہوا، باقی جگہوں میں ہوا، یہاں نوجوانوں کو تربیت دی جائے اور ان کو اپنے جان و مال کی، اپنے بیوی بچوں کی، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کے قابل بنایا جائے. اور ان کو اس کشمیری، دیکھیے آپ یہاں مضبوط ہوں گے تو وہ کشمیری بھی زندہ رہے گا، بچ جائے گا. آپ طاقتور ہوں گے کیونکہ ہمارا دشمن جو ہے وہ انسانیت کی، قانون کی، اخلاق کی، مذہب کی کوئی بات نہیں سن رہا اور نہ سمجھ. وہ بولا نہیں جی کافر کے علاوہ اور بہت کافر ہیں مگر ان کو شاید آپ انسانیت سے بات کر سکتے ہیں. یہ ایسا کافر ہے کہ سوائے طاقت کے جوتے کی زبان کی اور کوئی زبان نہیں سمجھ. طاقت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اس سرحدی علاقے میں آزاد کشمیر کے لوگ نوجوان منظم ہوں، تربیت یافتہ ہوں، تیار ہوں. اگر دشمن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس سرحدی علاقے میں، میرا خیال یہ ہے کہ ان سرحدی جو علاقے ہمارے اس میں کم از کم 20-25 ہزار نوجوان ہیں اس وقت جو ان سرحدی علاقوں میں رہتے ہیں. اگر یہ 20-25 ہزار نوجوان تربیت حاصل کر لے اپنی حفاظت کے لیے، میں نہیں کہتا کہ ہندوستان پر ہم حملہ کرنے والے چاہ دو نہیں، اپنی حفاظت کے لیے اگر یہ تربیت حاصل کر لے، منظم ہو جائے تو یقیناً دشمن کو اس کا پتہ چل جائے گا. جب دشمن کو اس کا پتہ چلے گا تو وہ بھی آرام سے بیٹھے گا کیونکہ یہی زبان وہ سمجھتے ہیں. تو ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ اس علاقے میں سول ڈیفنس کو مضبوط کیا جائے.
اور سول ڈیفینس کے تحت نوجوانوں کی لسٹیں بنائی جائیں، ان کو تربیت دی جائے، ان کو کوئی وظیفہ دیا جائے اور ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ بلکہ کوشش ہم یہ کریں گے کہ جو لڑکے سول ڈیفینس میں بھرتی ہو جائیں گے، آنے والے وقت میں جب ملازمتیں نکلیں گی آزاد کشمیر میں تو ترجیح دے کر ان لڑکوں میں سے ملازمت دی جائے گی ان کو، تاکہ یہ ایک سلسلہ تربیت یافتہ لوگوں کا، ملازمین میں تربیت یافتہ لوگوں کا سلسلہ جو ہے وہ چل پڑے۔ تو ایک تو یہ بہت ضروری بات تھی۔ کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں بات یہ ہے میرے عزیزوں کہ ساری دنیا میں ان کشمیریوں نے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور خراج تحسین کے مستحق ہیں وہ کشمیری کہ جو بڑے عرصے کے بعد جنہوں نے تلوار اٹھائی اور اٹھائی تو پھر صرف جوانوں نے نہیں اٹھائی، بچوں نے، بوڑھوں نے، عورتوں نے، سب نے پھر تلوار اٹھائی ہے وہ، اور یہ بڑا نادر واقعہ ہے، وہ قابل مبارکباد ہے۔ انہوں نے جو قربانی دی ہے اس سے ساری دنیا میں مسئلہ کشمیر زندہ ہو گیا ہے۔ لوگ کہیں یا نہ کہیں لیکن دل سے مانتے ہیں، ہمیں ملتے ہیں تو تسلیم کرتے ہیں، اور اب ہندوستانی خود یہ کہتے ہیں، ہندوستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ کشمیر کا کوئی مسلمان اب ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک فاروق عبداللہ ہمارے ساتھ، یہ کہتے تھے، لیکن اب میں نے ہندوستانی سے بات کی، میں نے کہا فاروق عبداللہ کو بھی بلاؤ۔ وہ کہنے لگے فاروق عبداللہ کو تو کشمیری مار ڈالیں گے، اس کو کدھر بلاؤ، اس کو تو کشمیری مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آج پہنچ گئے، اس کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے، اس کو اور زیادہ طاقتور کرنا ہے، اور ہم ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہیں۔ مگر یاد رکھو میری بات پہ کہ دشمن بہت ہوشیار اور چالاک، اور ہم بعض معاملات میں سادے ہیں، ہم اعتماد کرتے ہیں، اور دشمن بد اعتمادی کا پتلا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی جگہ ہم نے نقصان اٹھایا۔ دشمن کوشش کیا کرے گا، یہ آپ کو بارڈر پر رہنے والے لوگوں کو سب سے زیادہ پتا ہونا چاہیے۔ دشمن کوشش کرے گا کہ ہمارے اندر جماعتیں ہوں، ہم آپس میں لڑیں، آپس میں جھگڑے کریں، فساد کریں، اور اس سے ہماری حکومت اس کوشش کا آپ نے جواب دینا ہے۔ 10 پارٹیاں ہوں، 20 پارٹیاں ہوں، لیکن دشمن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب اسلام، پاکستان اور کشمیر کی آزادی پر متفق ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو پارٹی بے شک ہو، لیکن اگر پارٹیاں آپس میں لڑیں سرحدی علاقے میں تو اس کا بہت نقصان ہوگا۔ دوسری بات جو سرحدی علاقے میں رہنے والے لوگوں کو معلوم ہونے چاہیے وہ فوج اور سول کے تعلقات ہیں۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ میرے تعلقات فوجی حضرات سے بھی ہیں، کیونکہ میں خود بھی فوجی ہوں، اور سول کے ساتھ تعلقات تو ہیں ہی، تو اس وجہ سے میں ان سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی طرف سے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ ابھی تک ان کی طرف سے انسان ہے، آخر ہم بھائی آپس میں روز لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر جتنے اچھے تعلقات پاکستانی فوج کے آزاد کشمیر میں سول آبادی کے ساتھ ہیں اتنے کسی اور جگہ شاید پاکستان میں بھی نہیں، بہت اچھے تعلقات، اور یہ اچھے تعلقات دشمن کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ دشمن نے اس سرحد پر ہمیشہ کوشش کی ہے کہ فوج اور سول لوگوں کے تعلقات کو خراب کیا جائے، بہت کوشش کی ہے، بڑی مہم چلائی، پیسے تقسیم کیے، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن خدا نے ان کو ذلیل کیا، رسوا کیا، اور کوئی بات ان کی کامیاب نہیں ہوئی۔ میں آج بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اس بات کو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بس اب ٹھیک ہو گیا سارا، اس لیے کہ دشمن ہر وقت آپ کے تاک پر لگا ہوا ہے، اس کو ٹھیک ہو گیا نہیں سمجھے، اور اس مسئلے میں ہمیشہ کوئی بات ہو جائے اپنے کمانڈروں سے ملیں، ان سے بات کریں، اپنے لوگوں سے ملیں، مجھے بتائیں، ہماری انتظامیہ کو بتائیں، اور انشاءاللہ العزیز ان تعلقات کو ہم ٹھیک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوج کے ساتھ سول تعلقات کو برقرار رکھیں، اس لیے کہ یہ فوج ہندوستان کے مقابلے میں تعداد میں تھوڑی ہے، لیکن اس کے پاس ایمان کی قوت ہے، اور اس کے پیچھے عوام کی طاقت اخلاقی قوت حاصل ہے۔ دنیا کی کوئی فوج جس کے پشت پر عوام کی اخلاقی قوت ہو اس کو شکست نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اگر کبھی نقصان اٹھانا پڑا ہے تو اس وجہ سے اٹھانا پڑا ہے کہ عوام کی اخلاقی قوت ہمارے ساتھ نہیں رہی،
تو یہ بات بھی بہت ضروری ہے جو سرحد پر رہنے والے لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے. پھر اس کے علاوہ آپ کے یہ کالج کا نام ہمارے ایک نوجوان عزیز نے ضیاء اللہ کالج تجویز کیا ہے, اس کی میں نے منظوری دے دی ہے اور اس کالج کو ضیاء اللہ کالج کے نام سے انشاءاللہ منتخب کیا جائے گا. اور سائنس کے تجربات کا سامان ہے اور اسٹڈی ٹور ہے. انشاءاللہ یہ تینوں مطالبے ان کے انشاءاللہ پورے ہوں گے اور اسٹڈی ٹور پر بھی ان کو پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے, خدا کے فضل. البتہ پیسہ اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم غیر ضروری طور پر استعمال کریں, لیکن یہ دور دراز رہنے والے جو کالج ہیں ان کے بچوں کو خاص طور پر میں انتظام کروں گا کہ وہ پاکستان میں مطالعاتی دورے پر جایا کریں, تاکہ یہ نزدیک کے لوگ تو جاتے رہتے ہیں, ویسے بھی جاتے رہتے ہیں, لیکن دور کے لڑکوں کو اس بات کا موقع نہیں ملتا. فوج کے کمانڈر کے ساتھ بیٹھ کر ابھی صبح یہاں میں بات کر رہا تھا کہ اس بات کا ہم انتظام کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے سال خدا نے خیریت کی تو اگلے سال انشاءاللہ اس سڑک کو ہم 12 مہینوں میں سے انشاءاللہ 11 مہینے کھلی رکھیں گے. اللہ نے چاہا بڑا مسئلہ لیگے والوں کا یہ سڑک ہے, وہ پنجاب گلی سے ہو, موجی گلی سے ہو, ریشین گلی سے ہو, کسی اور گلی سے ہو, جہاں کہیں سے ہو, لیکن ہم انشاءاللہ اس سڑک کو جہاں سے بھی ہوگا اس کو کھلا رکھیں گے 11 مہینے اللہ نے چاہا, کیونکہ 12 مہینہ آپ کو پتہ ہے ایک آدھ مہینہ ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے ہم خصوصی ڈوزر مہیا کریں گے جو یہیں رہیں گے, خصوصی لیبر مہیا کریں گے اور اس سڑک کو ہم انشاءاللہ آپ کے لیے بند نہیں ہونے دیں گے. ایک بڑا مسئلہ آپ کا تو یہ اس سڑک کا ہے. اس کے علاوہ جو اندرونی سڑکیں ہیں یہ بھی ہم پہلی فرصت میں یہاں سے جا کر ان سڑکوں کو درست کرنے اور ان کو قابل رفتار بنانے. یہ علاقے کئی سال سے کٹ گئے ہیں, سچی بات, کئی سال سے علاقے کٹ گئے, کچھ فائرنگ کی وجہ سے, کچھ ہمارے تساہل و غفلت کی وجہ سے, اور بس کوئی افراتفری جیسی رہی سیاسی حالات میں ہوتی ہے, اس کی وجہ سے علاقے کٹ گئے. اور نیلم تو اب بھی کٹا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ وہاں آئے دن فائرنگ ہوتی ہے, جورا سے لے کر 8 مقام تک فائرنگ ہوتی ہے, اس سے آگے ڈنجر وغیرہ تک فائرنگ ہوتی ہے اور وہ کٹا ہوا رہتا ہے. لیکن وہاں بھی میں کل ادھر بھی جا رہا ہوں انشاءاللہ, 3-4 جگہوں میں کل میں جا رہا ہوں. تو ابھی ہوا تھا پچھلے دنوں, وہاں سے ہوا تھا, پھر ابھی وہاں جا رہا ہوں. تو وہ بھی ہم انشاءاللہ بندوبست کریں گے کہ جو متبادل سڑکیں وہاں نکل رہی ہیں فوج کی مدد سے ہم متبادل سڑک نکال رہے ہیں نیلم کے لیے, وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. آپ کی یہاں متبادل سڑکوں کا بھی انشاءاللہ ہم بندوبست کریں گے. اس کے علاوہ آپ کے ڈسپنسریاں ہیں, آپ کے یہ جو میں نے کسی وقت اعلان کیا تھا 75 میں یا 85 میں جب اعلان, اچھا جو میں نے اعلان جہاں کیے تھے انشاءاللہ اس سال ان سب کو پہلے پورا کریں گے. اب وہ لمبی تعداد ہے, لمبی لسٹ ہے, لیکن بارہمولہ میں ہے یہ جہاں کہیں میں نے کوئی اعلان کیا تھا. اس کے علاوہ بچیوں کے جو مڈل اسکول ہیں ان سب کو ہم اس سال ان کا درجہ بڑھا رہے ہیں, بچیوں کے مڈل اسکول, تاکہ ان کو لڑکوں کے ساتھ پڑھنا میں نے منع کیا ہے کہ ہماری بچیاں لڑکوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گی, اور ان کے لیے جتنے اسکول ضرورت ہوں گے انشاءاللہ ہم ان کے لیے اسکول مہیا کریں گے. اسی طرح بچیوں کا جو ہائی اسکول ہے یہاں اس کا درجہ بھی ہم اسی سال بڑھا دیں گے انشاءاللہ, تاکہ بچوں کو پڑھنے لکھیں. اور آئندہ وقت میں اصل میں بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں, بچوں نے تو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, تو اس لیے بچوں کے اسکول کالج ہوں گے تو بچیاں پڑھیں گی. اور وہی سب سے اچھا پڑھنے والی آج ہماری بچیاں ہیں. بچے تو اچھل کود میں لگ گئے اور کچھ ہمارے استادوں کی مہربانی سے ان کو پڑھنے نہیں آتا, تو بچیاں جو ہیں وہ اس وقت تک محنت کر کے پڑھ رہی ہیں. تو ان کو ہم کوشش کریں گے کہ بچوں کے ادارے کم از کم ٹھیک ہو جائیں گے, بچے نہیں, بچیوں کو کم از کم ہے ہاتھ میں, تو انشاءاللہ اس کی ہم پوری کوشش کریں. تعلیمی نظام کا ذکر آ گیا تو میں آپ سے عرض کروں کہ میری پوری کوشش ہے, اور اگر لوگوں نے اس بات کو سمجھا, دیکھیے اگر لوگ ناشکری کریں تو رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر گزار بندہ نہیں. قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر شکریہ ادا کرو گے تو تمہارے میں نعمتوں میں اضافہ کروں, اور اگر ناشکری کرو گے تو بدترین عذاب دوں. شکریہ یہ ہے کہ اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کا ساتھ دیا جائے,
اگر برا کام ہو رہا ہے تو اس کو روکا جائے. یہ ہے شکریہ، عوام کا شکریہ یہ ہے. تو جو کام ہم کر رہے ہیں، کام تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن اگر لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، لوگ جھوٹے پروپیگنڈے میں نہیں پھنس گئے. جیسے ابھی میر زمان نے کہا، کسی نے پروپیگنڈا کیا کہ سردار قیوم نے کہا کہ پیپلز پارٹی والوں کو زکات نہ دو. اب بات یہ ہے کہ سردار قیوم کوئی آج نہیں یہاں آیا، میں 50 سال ہو گئے سیاست میں. میں 50 سال جو باتیں کہتا رہا ہوں 50 سال سے کہتا رہا ہوں، کوئی نئی بات کرنا نہیں چاہیے. میرے نزدیک زکات کا جو مستحق ہے، اگر وہ غیر مسلم بھی ہے تو اس کو بھی ملنی چاہیے. پیپلز پارٹی تو درکنار کی بات ہے. اب یہ بقاعدہ لوگ ایسے جھوٹا پروپیگنڈا کر کے سچی بات کو جھوٹ بنا کے بتاتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، مگر آپ لوگوں کو جھوٹے پروپیگنڈے پر توجہ نہیں دینی چاہیے. تو تعلیم کے نظام میں ہم بڑی بنیادی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں. تعلیم کا معاملہ سچی بات ہے میرے عزیزوں، ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں بچے ڈگریاں تو ہیں، 10ویں کی ڈگری ہے، 12ویں کی ڈگری ہے، 14ویں کی ڈگری ہے، 16ویں کی ڈگری ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہی نہیں، پاکستان کا بھی یہی حال ہے. ابھی ہم نے کچھ لڑکے 16ویں کی ڈگری والے ایم اے والے لڑکے کسی کام کے لیے ہم نے بلائے اور ان کو کام دیا کہ یہ کرو، اور کہا کہ صاحب یہ کام ٹھیک ہے پھر اس کو کرو. وہ دوسرے دن ہمیں ملے ہی نہیں، بھاگے کیونکہ کام آتا ہی نہیں. اور کام کو ایسا نہیں تھا کوئی F-16 چلانا تھا یا کوئی باقی وہ جو روزانہ روز مرہ کا، کیونکہ علم نہیں پڑا. ڈگری ہمارے بچوں کے پاس ہے، علم نہیں ہے. تو اب ہماری ذمہ داری ہے، اور میری بحثیت ایک پرانا سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ ہمارے بچے سے ڈگریاں نہیں ہیں بلکہ علم بھی ہے ان کے پاس. اس بات کی کوشش کریں. صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، انسانیت بھی ہے، شرافت بھی ہے. یہ سب چیزیں ضروری ہیں انسانی معاشرے کے لیے اور مسلمان معاشرے کے لیے. تو ہماری کوشش، ہم انقلابی تبدیلیاں تعلیمی نظام میں لانا چاہتے ہیں. اس میں تھوڑی سی تکلیف اٹھانا پڑے گی. انشاءاللہ اگر لوگوں نے اس کو سمجھا، اس کا ساتھ دیا، تو خدا کے فضل و کرم سے اگلے سال کے اندر آپ اس معاملے میں بڑی تبدیلیاں انشاءاللہ آپ دیکھیں. ابھی ہم نے جو استاد ہیں ان کو بھی سول ڈیفنس کی ٹریننگ ہم دے رہے ہیں. سب سے پہلے ہم نے استادوں سے شروع کیا ہے، اور سب سے مشکل کام ہمارے معاشرے میں استاد کو ٹریننگ دینا ہے، کیونکہ ہر استاد خود لیڈر ہوتا ہے. وہ جب کلاس میں چلا جاتا ہے، یعنی جو ہماری خواتین، جو ہماری عورتیں استانیاں ہیں، آپ دیکھیں گے گھر میں خاوند بھی ان کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ لیڈر وہ ہیں. وہ استاد ہونے کی وجہ سے لیڈنگ کا ایک دماغ میں ایک ہو جاتا ہے، کام پیدا ہو جاتا ہے. تو استاد کو ٹریننگ دینا، اس کو کہنا لیفٹ رائٹ کرو، اس کو کہنا اٹھو، اس کو کہنا بیٹھو، وہ سمجھے بڑی توہین ہے، بڑی بے عزتی ہے، ہم تو خود لیڈر ہیں، ہمیں کوئی کیوں کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو. تو سب سے مشکل کام ہے اور سب سے مفید کام یہی ہے. اگر ہمارا استاد تربیت یافتہ ہوگا، ہمارے استاد کے ذہن میں ڈسپلن، نظم و ضبط ہوگا، تو بچوں میں بھی نظم و ضبط ہوگا، بچے بھی تربیت یافتہ ہوں گے. اگر استاد میں نظم و ضبط نہیں ہوگا تو بچے بھی آوارہ ہو جائیں. تو اس لیے ہم نے ایک کوشش یہ کی ہے کہ استادوں کو سول ڈیفنس کی ٹریننگ دی جائے. ایک تو اس لیے کہ ضرورت پڑ جائے تو ہر استاد اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے ارد گرد میں مدد کر سکے لوگوں کی. لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے، بمبارڈمنٹ ہو جائے. یہ کشمیر میں کل انہوں نے بمبارڈمنٹ کی ہے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے. تو یہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں اگر ہوا تو یہاں اس طرح نہیں ہوگا جس طرح کشمیر میں انہوں نے 2 جہاز بھیج دیے. یہاں تو اپنی پوری ہندوستان کی قوت صرف کریں گے آزاد کشمیر کو تباہ کرنے پر. یہ 8 مقام نے آدھا دیکھا نہیں تھا کہ 25,000 آدمی انہوں نے ایک ہفتے کے اندر بے گھر کر دیے، اور ہماری انتظامیہ کے لوگ بھی بھاگ گئے. کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں رہا. سول ڈیفنس کی وہاں ضرورت پڑتی ہے کہ وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، خوف میں بھی دوسروں کی مدد کرنی ہے، خدمت کرنی ہے. اس مقصد کے لیے ہم بچوں کو بھی سول ڈیفنس کی ٹریننگ دے رہے ہیں، بچوں کو بھی دے رہے ہیں، استادوں کو دینا ہم نے سب سے پہلے وہاں سے شروع کیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑی بنیادی تبدیلیاں، بنیادی اصلاحات کی تبدیلیاں ہم لانا چاہتے ہیں تعلیمی نظام میں. اور تعلیمی نظام کا جال جو کہ سارے ملک میں سب سے زیادہ بچھا ہوا ہے، اس وجہ سے گوشے گوشے میں، گاؤں گاؤں میں اس کا اثر پہنچنا چاہیے.
تو لوگ اس میں اگر ساتھ دیں گے تو اللہ نے چاہ تو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس کا بھی ہم بندوبست کریں گے. پھر علاج معالجہ ہے اور جو آپ نے باتیں بتائی ہیں ان سب باتوں کا انشاءاللہ نوٹس لیں گے. اور دوبارہ جب میں آؤں گا تو میں اسی طرح کھڑا ہو کے پوچھوں گا کہ کون کون سی باتیں ہو گئی ہیں, کون سی نہیں ہوئی, کیونکہ ادھر کھڑے کھڑے حساب کر لیں گے انشاءاللہ سب لوگوں کے ساتھ جن کی ذمہ داری. صبر انسانیت سے چاہیے کہ میں تقریر کر رہا ہوں, بڑھیا ضروری نہیں ہے بیٹھو جناب 6 مہینے منظور ہو کسی کو بدرزمی کہتے ہیں غریب لوگ اور ایسے کھڑا ہو کے بیچ میں بات شروع کر دی. میری عرض ہے یہ بدرزمی ہے جس کا میں مخالف ہوں. ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہے, نماز کا اپنا وقت ہے, روزے کا اپنا وقت ہے, سونے کا اپنا وقت ہے. اگر خلط مند کر دیں نماز کے وقت روزہ رکھنا شروع کر دیں, روزے کے وقت نماز پڑھنا شروع کر دیں, حالانکہ دونوں عبادتیں پر دونوں حرام ہو جاتے ہیں. یہ بدنظمی بالکل نہیں کرنی چاہیے. کیا یہ سر 91 معاوضہ منظور ہوا سارے نہیں مل رہے معاوضے میں نے کہہ دیا ہے انشاءاللہ یہ معاوضے آپ کو سارے ملیں گے جبکہ کمیشن یہاں ہے اور یہ معاوضے انشاءاللہ آپ کو سب ملیں گے. مسجد کی بھی کوئی درخواست ہے تو انشاءاللہ اس کو باقی مل گئے شہیدوں کے معاوضوں کا بھی بندوبست کریں گے. وہ لسٹ ہے یہاں بس ٹھیک ہے. یہ منظور اس کے کہتے ہو گئے, یہ پیسے آ رہے ہیں جو یہ انشاءاللہ یہ مل جائیں گے. شہیدوں کے, زخمیوں کے, جو مکان تباہ ہوئے ہیں ان سب کے انشاءاللہ درجہ بدرجہ ان کے معاوضے ملیں گے سب. تو ہماری یہ بھی کوشش ہے, ایک بات رہ گئی تھی سیاست کی رہ رہی تھی, ہماری یہ کوشش ہے کہ کشمیر کا مسئلہ سیاسی طور پر حل ہو جائے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنا انتظام نہیں کریں گے. سیاسی طور پر حل ہو تو ہمارے طرح کو بھارت جس راستے پر چل رہا ہے اس کے نتیجے میں تو فوجی حل ہوگا, اور فوجی حل کا مطلب دو ملکوں کے درمیان جنگ ہے, اور دو ملکوں کے درمیان جنگ ہو گئی تو یہ جنگ 1970 کی جنگ 71 کی جنگ کی طرح نہیں ہوگی. یہ جنگ ہو گئی تو دو قوموں کی جنگ ہوگی. ایک ایک بچہ ہندوؤں کا اور ایک ایک بچہ مسلمانوں کا, سارے تختہ زمین پر سارے آپس میں لڑیں گے. اور لڑتے ہیں تو لڑتے رہے جیسے ماں روشن دلے ماشاء اللہ, کوئی انشاءاللہ اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے. تو اس لیے چاہتے تو ہم ہیں کہ اس کا سیاسی حل ہو, کوشش بھی اس کے لیے کر رہے ہیں کہ اس کا سیاسی حل ہو, لیکن سیاسی حل بھی تب ہوگا جب ہماری تیاری مکمل ہوگی اور دشمن کو پتہ ہوگا کہ ہم تیار ہیں, فوجی حل کے لیے بھی ہم تیار ہیں, تب ہوگا. اس مقصد کے لیے بہت سے اقدامات ہیں جو آپ کی موجودہ حکومت کر رہی ہے, اور میں وزیر اعظم جو بنا ہوں تو مجھے کوئی شوق حکومت کا نہیں ہے. آپ لوگوں کو شاید اس کا نہیں پتا ہوگا کیونکہ حکومت بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے, لوگ اس کے لیے جانیں دے دیتے ہیں, لیکن میں یہ شوق بہت جوانی سے پورا کر چکا ہوں.